پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ایک ایسا بیوقوف سا نائی تھا جو کوئی کام سیدھا نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ بال کاٹتے وقت وہ کان کاٹ دیتا تھا اور حجامت کرتے وقت گلا کاٹ دیتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا کام ٹھپ ہوتا گیا اور وہ اپنی چیزیں بیچ کر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے گھر میں صرف 2 چیزیں باقی بچیں، اس کا استرا اور اس کی بیوی، اور یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ ان میں سے زیادہ تیز کون ہے۔ ایک دن نائی کی بیوی اسے بیوقوفیوں پر طعنے دے رہی تھی۔ وہ بے بسی سے بولا، یہ سب بار بار کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں تم سے متفق ہوں، میں کبھی خود سے کچھ نہیں کما سکتا اور میں کبھی کسی کو کمانے بھی نہیں دوں گا، یہ حقیقت ہے۔ تم کام نہیں کر سکتے تو بھیک مانگ لو، میں بھوکا نہیں مرنا چاہتی۔ بادشاہ کے محل میں جا کر اس سے کچھ مانگو، شہزادی کی شادی ہو رہی ہے اور بادشاہ غریبوں میں خیرات بانٹ رہا ہے، بادشاہ کو کہو کہ تمہیں کچھ دے دے۔ نائی نے ایسا ہی کیا اور بادشاہ کے محل میں جا کر اس سے کہا کہ وہ نائی کو کچھ دے دے۔ کچھ بھی کیا دوں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اب نائی کی بیوی نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اس سے کیا مانگنا چاہیے، اور نائی کا اپنا دماغ کچھ سوچنے سے قاصر تھا۔ اس نے پریشان ہو کر کہا کہ کچھ بھی دے دیں، اور بادشاہ نے کہا کہ کچھ زمین دے دوں۔ پھر نائی کی جان میں جان آئی، وہ کچھ بھی کے مسئلے سے نکلا۔ وہ بولا، ہاں کوئی بھی زمین دے دیں۔ بادشاہ نے اسے شہر سے باہر ایک اجڑی بجڑی زمین دینے کا حکم دے دیا۔ نائی گھر واپس پہنچا تو بیوی نے پوچھا، تمہیں کیا ملا ہے؟ جلدی دو تاکہ میں روٹی خرید کر لاؤں۔ نائی نے زمین کا بتایا تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور اسے خوب ڈانٹا کہ ایسی غیر آباد زمین ہمارے کس کام کی؟ نائی بولا، لیکن زمین تو زمین ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی اور ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی۔ کیا تم سے زیادہ بیوقوف کوئی دوسرا ہے؟ زمین کا کیا فائدہ اگر ہم اس کو کاشت نہ کر سکیں تو؟ بیوی نے کہا، کیا تمہارے پاس ہل چلانے کے لیے بیل ہیں؟ نائی منہ لٹکا کر بیٹھ گیا، مگر چلاک بیوی سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ آخر اس نے ایک منصوبہ بنایا اور نائی کو لے کر اپنی زمین پر چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے نائی کو کہا کہ وہ بھی اس کی نقل کرے اور خود غور سے جگہ جگہ زمین کو دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی کوئی آدمی اس کے قریب آتا تو وہ ایسے بیٹھ جاتی جیسے کچھ بھی نہیں کر رہی ہو۔ اس زمین کے قریب ہی جنگل میں 11 چور رہتے تھے۔ وہ سارا دن دیکھتے رہے کہ نائی اور اس کی بیوی چھپ چھپ کر زمین میں کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ شام ڈلی، ایک چور نائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے۔ نائی کی بیوی پہلے ٹال مٹول کرتی رہی اور پھر تھک ہار کر کہنے لگی، یہ زمین میرے دادا کی ہے اور انہوں نے یہاں 7 دیگیں دفن کی تھیں، مگر ہمیں ان کی صحیح جگہ بتانے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے۔ اب ہم وہ دیگیں تلاش کر رہے ہیں۔ تم یہ بات کسی کو مت بتانا، ورنہ وہ یہ دیگیں تلاش کر کے لے جائے گا اور ہم محروم رہ جائیں گے۔ چور نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، مگر شام ڈلے جب نائی اور اس کی بیوی گھر واپس گئے تو چور اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا اور وہ سب مل کر اپنے بیلوں سے ہل چلا چلا کر خزانہ تلاش کرنے لگے۔ صبح تک کھیتوں کی ایسی حالت ہو گئی جیسے اس میں 7 مرتبہ ہل چلا دیا گیا ہو، مگر انہیں وہاں کچھ نہ ملا۔ اگلی صبح نائی کی بیوی نے سارے کھیتوں میں ہل چلا دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ وہ بیج ادھار لائی اور زمین میں بو دیے۔ ہل بہت اچھا چلا تھا تو فصل بھی بہت اچھی ہوئی۔ نائی کی بیوی نے تمام قرضے چکا دیے اور پھر بھی ان سے اتنے پیسے بچ گئے کہ اس نے کچھ سونا خریدا اور مٹکے میں چھپا دیا۔ چوروں نے یہ دیکھا تو بہت غصے میں آئے۔ وہ نائی کے گھر گئے اور کہنے لگے، ہمیں فصل میں سے ہمارا حصہ دو، کیونکہ ہل ہم نے چلایا تھا۔
नाई की बीवी हंसी। मैंने तुम्हें बताया तो था कि ज़मीन में सोना है, लेकिन तुम्हें वो नहीं मिला। अब वो सोना घर में एक मटके में छुपाया हुआ है, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। चोरों ने कहा, तुम सीधे तरीके से हमारा सोना हमें नहीं दोगी तो हम खुद ले लेंगे, आज रात देख लेना। नाई की बीवी ने फिर इनकार किया। चोर वापस चले गए, लेकिन एक चोर घर में छुप गया ताकि रात को वो अपने साथियों के लिए दरवाज़ा खोल दे। नाई की बीवी ने उसे छुपते हुए देख लिया था। नाई चोरों से बहुत डरा हुआ था। उसने अपनी बीवी से पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? बीवी बोली, ऐसी जगह छुपाया है कि वो किसी को नहीं मिलेगा। बाहर के दरवाजे के साथ मटके में मिठाइयों के नीचे छुपा दिया है। ये सुनकर चोर बहुत खुश हुआ। आधी रात को वो वहाँ से निकला और मटका लेकर चला गया। सब चोर मिलकर बाहर जंगल में पहुँचे और माल बांटने की तैयारियां करने लगे। मटका लाने वाला चोर कहने लगा कि नाई की बीवी ने बताया था कि सोने के ऊपर मिठाई रखी हुई है ताकि किसी को शोभा ना हो। पहले मिठाई बांट कर खा लेते हैं, फिर सोना बांटते हैं। जंगल में गुप्त अंधेरा था। चोरों ने मटके में से टटोल टटोल कर मिठाई निकाली और खाने को मुंह में डाली और साथ ही थू थू करके थूकने लगे। नाई की बीवी ने मिठाई की बजाय अबले डाल रखे थे। सब चोरों को बहुत गुस्सा चढ़ा। अगली सुबह वो नाई के घर पहुँचे और फसल में से अपना हिस्सा मांगने लगे। नाई की बीवी इनकी शक्लें देखकर हंसने लगी। वो बोले, तुमने हमें 2 दफ़ा बेवकूफ़ बनाया है, अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर वो चले गए। जाते जाते एक चोर दोबारा एक कोने में छुप गया और नाई की बीवी ने उस मर्तबा भी उसे छुपते हुए देख लिया। नाई ने फिर परेशान होकर पूछा कि तुमने सोना कहाँ छुपाया है? गद्दे के नीचे तो नहीं छुपा लिया? नाई की बीवी ने उसे तसल्ली दी, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, सोना महफूज है। मैंने उसे बाहर नीम के दरख्त की ऊंची शाखों के एक पोटली में बांध कर छुपा दिया है। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। रात को जब सब सो गए तो वो अपनी जगह से निकला और उसने अपने साथियों को बताया। सब चोर नीम के दरख्त के नीचे जमा होकर ऊपर देखने लगे तो कुछ गौर करने पर ऊपर दरख्त पर एक पोटली बंधी हुई दिखाई दी। चोरों का सरदार बोला, वाकई ऊपर पोटली बंधी हुई है। एक आदमी ऊपर चढ़े और उसे उतार लाए। एक चोर ने कमीज़ उतारी, कसकर धोती बांधी और ऊपर चढ़ने लगा। अब हुआ ये कि नीम के दरख्त पर शहद की मक्खियों ने एक छत्ता बना रखा था। जब चोर छत्ते के करीब पहुंचा तो इसने हाथ आगे बढ़ाया तो शहद की एक मक्खी ने ज़ोर से इसकी रान पर डंक मार दिया। चोर ने तकलीफ़ से परेशान होकर बेसाख्ता अपनी रान पर हाथ मारा। बाकी सब चोर चिल्लाए, चोर कहेंगे, तुम पोटली नीचे उतारने की बजाय इसमें से सोना निकाल कर अपनी जेब में भर रहे हो। अंधेरे की वजह से बाकी सब चोरों को यही लगा था। दरख्त पर चढ़े चोर ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, दरख्त पर कुछ है जो मुझे काट रहा है। इसी वक्त एक दूसरी मक्खी ने इसके सीने पर डंक मारा। चोर ने सीने पर हाथ मारा, इसे अलग करना चाहा। नीचे खड़े चोर चिल्लाने लगे, हमने देख लिया है, तुम सोना छुपा रहे हो। इन्होंने एक दूसरा चोर ऊपर भेजा, मगर अब शहद की मक्खियाँ मुश्तहिल हो चुकी थीं। इन्होंने इस चोर के जिस्म पर काटना शुरू किया और वह बेख्तियार अपने जिस्म पर जगह जगह हाथ मारने लगा। बाकी चोरों को बहुत गुस्सा चढ़ा कि वो दूसरा चोर भी बेईमान निकला और सोना छुपा रहा है। सब चोर एक एक करके दरख्त के ऊपर चढ़ गए और हर एक के साथ यही हुआ। आखिर में सरदार की बारी आई। इसने छत्ते को मजबूती से पकड़ा ही था कि वो शाख जिस पर सब खड़े थे वज़न बर्दाश्त न करते हुए टूट गई और सब नीचे जा गिरे। छत्ता इनके ऊपर गिरा और मक्खियाँ इनके ऊपर टूट पड़ी। सब चोर जान बचाकर भागे। इसके बाद कई दिन तक सुकून रहा, क्योंकि चोर इस काबिल ही न थे कि चलकर फिर दोबारा आते।
نائی اور اس کی بیوی سوچنے لگے کہ شاید اب چور انہیں دوبارہ تنگ نہیں کریں گے، لیکن وہ غلط تھے۔ ایک رات جب وہ کمرے کی کھڑکی کھول کر سوئے ہوئے تھے تو نائی کی بیوی کی آنکھ سرگوشیوں کی آواز سے کھل گئی۔ چوروں کی آواز پہچان کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ اب بچنا مشکل ہے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور نائی کا استرا پکڑ کر کھڑکی کے ساتھ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے چور نے آہستہ آہستہ سر اندر کیا اور اندھیرے کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ نائی کی بیوی نے استرے والا ہاتھ گھمایا اور چور کی ناک کاٹ ڈالی۔ خدایا، میری ناک کس چیز سے لگ کر کٹ گئی ہے؟ چور تکلیف سے چلایا۔ خاموش، تم سب کو جگا دو گے، چپ کر کے اندر جاؤ۔ باقی چوروں نے آہستہ آواز میں ڈانٹا۔ چور نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میری ناک سے بہت خون بہہ رہا ہے۔ باقی چوروں نے کہا کہ تمہاری ناک کھڑکی کے پٹ سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی ہے، تم رو پیٹ رہے ہو۔ میں اندر جاتا ہوں، دوسرے چور نے کہا اور کھڑکی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے سر اندر کیا تو نائی کی بیوی نے اپنا استرا چلایا، اس نے اس کی ناک بھی کاٹ دی۔ چور نے کہا، خدایا، اندر واقعی کوئی چیز ہے۔ چور تکلیف سے چیخا۔ سب نے کہا، بانس کی کوئی کانچ نکلی ہوگی، تم ایک طرف ہو، میں دیکھتا ہوں، تیسرے چور نے کہا اور اپنا سر کھڑکی سے اندر ڈالا، اس کی بھی ناک کاٹ دی۔ تو اس نے کہا، واقعی کوئی چیز ہے، مجھے تو ایسا لگا جیسے کسی نے میری ناک کاٹ ڈالی ہو، تیسرے چور نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ چوتھے چور نے کہا، بیوقوفو، تم بزدل ہو، مجھے اندر جانے دو۔ چور نے کھڑکی میں سر ڈالا اور ناک کٹوا بیٹھا۔ چوتھے اور پانچویں اسی طرح کرتے کرتے 10 چوروں کی ناکیں کٹ گئیں اور اب سردار کی باری آ گئی۔ ساتھیو، تم سب زخمی ہو گئے ہو، ایک آدمی کو ٹھیک رہنا چاہیے تاکہ وہ سب زخمیوں کی حفاظت و تیمارداری کر سکے۔ کسی اگلی رات واپس آتے ہیں، سردار نے کہا۔ سب چور واپس چلے گئے۔ نائی کی بیوی نے چراغ جلایا اور تمام چوروں کی ناکیں ایک ڈبی میں جمع کر لیں اور چند دن سکون سے گزرے۔ موسم خوب گرم ہو گیا تھا اور کمرے کے اندر سونا ممکن نہیں رہا تھا۔ نائی اور اس کی بیوی نے باہر سین میں چرپائیاں بچھا لیں۔ چور واپس آئے۔ انہوں نے سوچا کہ سونا ضرور نائی کی بیوی کے پاس ہے تو اسے ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھے اور اس کی چرپائی اپنے کندھوں پر اٹھا کر جنگل میں اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد نائی کی بیوی کی آنکھ جگولے کھانے سے کھل گئی اور یہ جان کر وہ دنگ رہ گئی کہ چور اس کی چرپائی اٹھا کر جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ سوچنے لگی کہ اب میں کیسے بچوں گی۔ کچھ دیر بعد چور تھک گئے اور ایک گھنے برگد کے درخت کے نیچے رکے اور مشورہ کرنے لگے، کچھ دیر یہاں رکتے ہیں اور چرپائی نیچے رکھ کر کمر سیدھی کر لیتے ہیں۔ نائی کی بیوی نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے تکیوں کے اوپر چادر ایسے ڈالی کہ لگتا تھا کہ وہ بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور برگد کے درخت کے اوپر چڑھ گئی اور شاخوں میں چھپ گئی۔ چوروں نے چرپائی کندھوں سے اتار کر نیچے زمین پر رکھ دی اور فیصلہ کرنے لگے کہ پہرے کی باری کس کی ہوگی۔ سردار کے نام کا کرا نکلا کیونکہ باقی سب ابھی تک ناک کے زخموں کی وجہ سے تکلیف میں تھے۔ سب چور سو گئے اور سردار پہرا دینے لگا۔ نائی کی بیوی کو اچانک ایک خیال سوجا۔ اس نے اپنا سفید دوپٹہ اپنے سر اور چہرے کے اوپر لپیٹا اور آہستہ آواز میں محبت بھرے گانے گانے لگی۔ چوروں کے سردار نے اوپر دیکھا تو اسے چاندنی میں ایک خوبصورت عورت درخت پر بیٹھی دکھائی دی۔ اس نے سوچا کہ یہ ضرور درخت کی پری ہے جو مجھ جیسے خوش شکل انسان پر عاشق ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ حسینہ، نیچے زمین پر اترو، مجھ سے خوف مت کھاؤ۔ پری نے جواب نہیں دیا اور عاشقانہ گانے دھیمے سروں میں گاتی رہی۔ سردار نے یہ دیکھا تو خود درخت پر چڑھنے لگا۔ جب وہ پری کے قریب پہنچا تو پری نے ایک سرد آب بھری اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سردار نے بےتاب ہو کر پوچھا کہ اتنی اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ نائی کی بیوی نے اداس لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے تم ایک ارجائی ہو۔
تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ لمبی ناک والے مرد ہمیشہ ہرجائی ہوتے ہیں۔ سردار نے اسے اپنی وفا کا یقین دلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانی۔ آخر نائی کی بیوی نے کہا، ایسا کرو کہ تم اپنی زبان کو لمبا سا باہر نکالو اور میں اسے دیکھ کر جان لوں گی یہ زبان سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ چوروں کے سردار نے اپنی زبان کو باہر نکالا تو پری اس کے قریب ہوئی اور اس کی زبان کو اس طرح سے کاٹ دیا۔ سردار تکلیف کی شدت سے زور سے چیخا اور درخت سے نیچے جا گرا۔ کیا ہوا کہ دوسرے چور بھی جاگ گئے کہ وہ زبان کٹنے کی وجہ سے بولنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ سب نے کہا کہ سردار پر جادو ہو گیا ہے اور درخت پر کوئی آسیب ہے۔ سب چور گھبرا کر بولے، سردار پر جادو ہو گیا ہے، درخت پر ضرور کوئی آسیب ہے۔ اسی وقت نائی کی بیوی نے اپنی سفید چادر لگانی شروع کر دی اور منہ سے خوفناک آوازیں نکالنے لگی۔ چوروں کی خوف سے جان نکل گئی۔ انہوں نے بدحواس ہو کر اپنے سردار کو کندھوں پر اٹھایا اور اپنی گھر کی طرف بھاگ نکلے۔ وہ دور نکل گئے تو نائی کی بیوی نے اپنی چرپائی سر پر اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑی۔ سردار کی زبان کا زخم کچھ ٹھیک ہوا تو اس نے تتلا کر اشارے کر کے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ چور اب اپنی ناکیں اور زبان کٹوا کر اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ نائی کی چلاک بیوی سے مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس چلے گئے اور اس سے انصاف طلب کیا، وہ نائی سے انہیں ان کی محنت کا معاوضہ دلوا سکے۔ لیکن نائی کی بیوی نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور ثبوت کے طور پر چوروں کی ناکیں پیش کیں۔ بادشاہ نے چوروں کو جیل میں ڈال دیا اور نائی کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا۔ اس نے کہا، جب تک اس نائی کے سر پر اس کی عقل مند بیوی کا سایہ سلامت ہے، یہ کوئی امکانہ کام نہیں کر سکتا اور ہمیں اس سے بہتر وزیر اعظم نہیں ملے گا۔ امید کرتی ہوں اس سبق آموز کہانی سے آپ کو کوئی سبق ملا ہوگا۔ آئندہ اگلی کہانی تک ملاقات ہوگی۔